اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں محمد قربان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچر چاند اسلامک چینل۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس رات دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ دو انسان حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر سفر فرمایا تو گویا اللہ کی امانت ابو بکر صدیق کے حصے میں آئی، جبکہ لوگوں کی وہ امانتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کی، تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچائیں۔ صبح کو مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، یوں کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، اس سے مسکال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مسکال سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وکیل ہیں، جا کر کہو آپ میری امانت مجھے واپس کیجیے۔ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ تم سے گواہ طلب کریں تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں اپنی ماہند کا گلو بند تجھے دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی، اس نے بتائی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امانتی سامان میں سے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا میرے چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح جان گئے کہ ان کا صرف فریب ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات سن نہ سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا برادر ثقیف، بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈالی۔ پھر حنظلہ کو بلایا، اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی، اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً سے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر ابو جہل کے بیٹے کو بلایا، اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، اے علی، میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندا کا گلوبند، جس پر اس کا نام ہندا نقش ہے، بطور رشوت دیے۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے کہا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے۔ بعید یہ ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤ تمہارا غلام کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے؟ اگر تو سچا ہے اسے ظاہر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر کھودے، حزبو محلہ کو باہر لائیں، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کے سبب کا سوال کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی، وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا، وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے۔